إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف و توصیف بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الکہف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ماہ شعبان المعظم کی شروعات ہو چکی ہے۔
اور آج اس کی 7ویں تاریخ ہے۔ 3 ہفتوں کے بعد ماہ رمضان المبارک کا ورود مسعود ہوگا۔ کسی بھی عبادت کے لیے تیاریاں پہلے سے کی جاتی ہیں، یا کسی بھی عظیم اور بڑا پروگرام کے لیے پیشگی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں، ماہ رمضان کے لیے ماہ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں کچھ تیاریاں کی جاتی ہیں۔ وہ تیاری عبادت کی شکل میں ہے، چاہے اس مہینے کی عبادت ہو، چاہے ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادتیں ہوں، چاہے سال بھر عبادت کی جاتی ہو۔ کسی بھی عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے بنیادی طور سے چند شرائط ہوا کرتی ہیں۔ انہی شرطوں کا تذکرہ کیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے لیے شعبان میں کی جانے والی تیاریوں کا ہلکا پھلکا جائزہ بھی پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں کچھ اعمال ہوتے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جس کے کرنے کا ثبوت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور بعض ایسے اعمال ہیں جو شرکیہ بھی ہے، کفریہ بھی ہے اور بدعیہ بھی ہے۔ یعنی وہ عمل کرنے سے انسان مشرک بھی ہو جاتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے اور بدعتی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان شرک و کفر اور بدعت کو گوارا نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سنت کی اتباع کی جائے اور اس عمل کو اپنایا جائے جس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا شرف حاصل ہو سکے۔ اسی مناسبت سے سورۃ الکہف کی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن بالکل ہی اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ قبولیت اعمال کے بنیادی طور سے 3 شرطیں ہیں۔ آپ عمل کریں اور اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، فائدہ کیا ہوگا؟ تو مقبول بارگاہ ہونے کے لیے ان اعمال کے کرنے سے پہلے ان کے شرائط کو اپنے سامنے رکھیے۔ یہ شرطیں صرف شعبان اور رمضان کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ صحت عقیدہ، آدمی کا عقیدہ اور ایمان درست ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اتباع سنت کے مطابق ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص و للہیت پر مشتمل ہو۔ گنتی کر لیجئے، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے
3 شرطوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، مراد عقیدہ توحید میں کسی قسم کی گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط، چھوٹا بڑا کوئی عمل، دن کا ہو یا رات کا، ہفتے کا عمل ہو یا مہینے کا، سال کا عمل ہو یا عمر کا، ان سارے اعمال کو انجام دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی موافقت ضروری ہے۔ اس کام کے کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ آپ کا عقیدہ بھی درست ہے اور سنت رسول کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، لیکن اگر تیسری شرط نہیں پائی گئی پھر بھی وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ توحید آپ کا مستحکم ہے، سنت رسول کو کھوج کر نکالنے کی آپ کی عادت ہے، لیکن وہ عمل آپ کا اخلاص للہیت پر مشتمل نہیں ہے، یعنی وہ عمل خالص آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، ریا و نمود کے لیے کیا، نام طلبی کے لیے کیا، سمع و شہرت کے لیے کیا، تو پھر توحید کے ساتھ اور سنت کی ادائیگی کے ساتھ عمل کا بھی اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی طور سے کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے ان 3 صفتوں کا اپنے اندر کھوج کیجئے، تلاش کیجئے کہ وہ 3 صفتیں آپ کے اندر ہے کہ الحمدللہ، اگر ہے تو اللہ کا فضل ہے، شکر ادا کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو عمل کرنے سے پہلے ان 3 شرطوں کی تلاش کر لیجئے۔ مختصراً تذکرہ کرتے ہوئے بات آگے بڑھتی ہے۔ اگر عقیدہ توحید ہم نے دیکھا، آج ہم میں سے کوئی انسان نہیں ہے جو کہہ سکتا سینہ ٹھوک کر کہ ہمارا عقیدہ توحید بالکل خالص اور مضبوط ہے۔ جسے آپ انسان مضبوط سمجھتے ہیں وہی گھوٹالہ ہے۔ توحید کی 3 قسمیں بتلائی جاتی، پھر توحید پر مشتمل اعمال کی 3 صورتیں بھی ہوتی۔ ہو سکتا ہے عقیدہ توحید کو پڑھنے پڑھانے کے نتیجے میں وہ توحید کی قسمیں آپ کے سامنے ہوگی۔ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، آپ نے رٹ تو لیا ہے، لیکن اس عقیدہ توحید کی دھجیاں کہاں اڑ جاتی ہے اس کی سمجھ ہمارے پاس نہیں، یا اس کی فکر ہمارے اندر نہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ بنیادی عقیدہ الوہیت ہے، توحید الوہیت ہے، عبادت صرف اللہ کی جائے گی، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو کل قیامت کے دن اللہ سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ توحید الوہیت سے متعلق خصوصی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ مطلب کیا ہوا؟ عبادت اللہ ہی کی کیجئے
کسی غیر کو شامل نہ کیجیے۔ ہر آدمی بولتا ہے لیکن اس عقیدے کی عملی تشریح کم لوگ پیش کر پاتے ہیں۔ کسے باسط دکھاوا، خالص اللہ کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ آپ نے شعبان کے روزے رکھے یا رمضان کے روزے رکھے یا زکوٰۃ کی ادائیگی کی یا حج بیت اللہ کو ادا کر لیا، وہاں اگر دکھاوا، ریا و نمود کی کیفیت پیدا ہو گئی تو خالص اللہ کی عبادت جو سنت رسول اللہ کے مطابق کی گئی ہے اس کا اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے عبادت سے پہلے عقیدہ توحید اور پھر توحید الوہیت کو اپنے مد نظر رکھیے۔ تھوڑی سی بات اور آگے بڑھتی ہے۔ عقیدہ کی دوسری قسم توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا، رب مربی، انتظام کار، نگہداشت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، نگرانی کرنے والا۔ اللہ کی یہ صفت، اللہ عرش پر موجود ہے اور ساری کائنات کی نگہبانی اور نگرانی کر رہا ہے۔ اگر اللہ کو ربوبیت، اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک انسان کا عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گرفت اور پکڑ ہو جائے۔ بھئی انسان کی نگاہ سے چھپ سکتے ہیں، بندوں کا لگایا ہوا کیمرہ برباد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعینہ فرشتے ہمارے سارے اعمال کے عملی ریکارڈ تیار کرنے میں مصروف منہمک ہیں۔ اس سے ہمارا چھوٹا بڑا کوئی عمل چھوٹ نہیں سکتا اور غائب نہیں ہو سکتا۔ اس عقیدہ توحید میں توحید و ربوبیت کو یاد رکھیے۔ ایک تیسری طرف ہم آتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں توحید اسماء و صفات۔ اللہ کے 99 نام ہیں، وہ صفتی نام ہے۔ اللہ کا اصلی نام اللہ الرحمن ہے، باقی سارے نام صفاتی نام ہیں۔ تو اسماء و صفات میں اللہ کو ایک ماننا کہنے والی بات تو ہے، لیکن معمولی چیزوں میں ہمارا عقیدہ ڈگمگا جاتا ہے اور ہم جو امید اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے تھی وہ غیر اللہ سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ جس قسم کا خوف اللہ سے ہونا چاہیے تھا ہم غیر اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے بیٹھے ہیں۔ اس کی تھوڑی تشریح اس طرح کر لیجئے۔ اللہ کے صفات میں سے ایک صفت یہ ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ قرآن میں پڑھتے ہی ہے۔ اس آیت کا پہلا جملہ ہے قل، اے نبی کہیے، فرما دیجئے، دعا کے طور پہ کہیے، اللہم، اے ہمارے رب، مالک الملک، تو ہی ملکوں کا بادشاہ ہے، تو دل ملک من تشاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر، ارادتاً و غیر ارادتاً
لوگ حکومت کا مالک کسی انسان کو سمجھتا ہے، اختیار کا مالک کسی پارٹی کو تصور کرتا ہے، اور کامیابی کی ضمانت ووٹ کو سمجھتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا؟ یو پی کے الیکشن کا سب لوگوں کا انتظار تھا، اس کا رزلٹ بھی آ گیا۔ اب عقیدے کی جو خرابی ہوئی اور شرکیہ عقیدہ جو نظریہ رکھا گیا، اچھے اچھے موحد انسان کی توحید بھی خاک میں مل گئی۔ حکومت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا عقیدہ ہے نا، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی درخت ایک پتا ہلتا نہیں گرتا نہیں اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یو پی کی حکومت مل جائے یا ہندوستان کی حکومت مل جائے، کہ اللہ کی مشیت کے بغیر ملی ہے؟ یہ الگ سی بات ہے کہ اللہ نے بطور عذاب کے کسی کو حکمرانی دی ہو، یہ الگ سی بات ہے۔ نہ ای وی ایم مشین کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ووٹروں کے ووٹ دینے کا مسئلہ ہے، نہ کسی پارٹی کے اپنے اقتدار کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا بادشاہ چھین لیتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یا تو تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جائے، یا مسلمانوں کی عزت و آبرو کی بحالی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہو جائے۔ ایسے حالات بننے کے بعد بھی اگر انسان اپنا شعور جگاتا نہیں ہے، اپنے اندر احساس پیدا نہیں کرتا ہے، اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط نہیں بناتا ہے، اور جس دین پر مر مٹنے کا جذبہ انسان اپنے زبان سے اس کا ارادہ اظہار کرتا ہے، جب تک کہ اس دین پر صحیح طور سے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیجئے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے اللہ نے کہا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فیصلہ سنا دیا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم 2 مرتبہ روئے زمین پر فساد پھیلاؤ گے اور بڑا ادھم مچاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ بَعْضُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ جب اس میں سے پہلے وعدے کی گھڑی آئے گی تو ہم تمہارے اوپر اپنے بندوں میں سے ایسے سخت جھگڑالو بندوں کو مسلط کر دیں گے جو تمہارے گھروں میں گھسیں گے اور تباہی و بربادی مچا دیں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، پڑھیے قرآن میں، اس سے پہلے کئی بار بات آ چکی ہے کہ مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن مقدس کا 1/3 حصہ بنی اسرائیل اور فرعون کی کہانیوں پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ علماء اس کی حکمت یہ بتلاتے ہیں کہ ویسے حالات مسلمانوں کے ساتھ پیش آئیں گے تو جس طرح ان لوگوں نے اپنے حالات کی اصلاح کی تو ترقی ملی، اور حالات کو بگاڑ لیا تو تنزلی کا شکار ہو گئے، وہی صورتحال تمہارے ساتھ بھی ہوگی۔ بہرحال تو عقیدہ ہے توحید کا عقیدہ، توحید اسماء و صفات، اللہ کی صفتوں کو ماننے کا عقیدہ، جیسی صفت ہے ویسی ہی ماننا ہے۔ جب اللہ کہتا ہے بادشاہت دینے والے ہم ہیں تو ہم نے کسی پارٹی کے بارے میں تصور کیسے کر لیا؟ عزت و ذلت دینے والا اللہ ہے تو کسی اور سے متعلق ہم نے امیدیں وابستہ کیسے کر لی؟ کیا یہ شرکی عقیدہ نہیں ہے؟ کوئی آپ کو بچا سکتا ہے یا کوئی آپ کو مار سکتا ہے؟ اس کی حکومت آ گئی، خیر نہیں ہے، 5 سال تو حکومت تھی،
کیا خیر نہیں ہے؟ جہاں جہاں دوسروں کی حکومت ہے کیا وہاں خیر ہے؟ وہاں دبایا نہیں جاتا، لوریاں سنا کر سلائے دیا جاتا ہے، سوائے آپ کے ساتھ سوتیلا بند کرنے کے کوئی دوسرا راستہ بناتے بھی نہیں۔ جھنڈا ڈنڈا آپ کو پکڑا دیا جاتا، سر پھٹوول آپس میں آپ کیجئے، آپ کی زندگی اسی میں تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اب سوچتے ہیں کہ اس میں امن ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، امن دینے والا اللہ ہے اور خوف و ہراس پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے یو پی کا الیکشن ہو یا کہیں اور کا الیکشن یا کہیں اور کی بات ہو، یا ملکی پیمانے کی بات ہو یا عالمی پیمانے کی بات، عقیدہ یہ رکھیے کہ سارا نظام تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات ہیں جب لوگوں کے درمیان پلٹاتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، اختیار تو اس کا ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کتنی بڑی تعداد کے باوجود ہم ذلت و خواری سے دوچار ہیں، تو اس کی اسباب و علل کیا ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ چھوٹی سی مدینہ کی ریاست قائم ہوئی، پوری دنیا کو للکار دیا گیا، گنتی کے 313 افراد تھے تو 1000 پہ غلبہ حاصل کر لیا۔ 57 سے زیادہ ممالک ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہر جگہ بھیگی بلی نظر آتے ہیں۔ کیسا تو نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کا نام لیا ہے اور اسلام کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہے، تو بطور سزا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر 4 جانب سے ذلت و خواری کا مزہ چکھا رہا ہے۔ امن و امان ہمارا غارت ہو رہا ہے، بھوکمری کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تجارت و کاروبار میں کساد بازاری کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، گھریلو اعتبار سے باہری اعتبار سے حیران و پریشانی سے ہم دوچار ہیں۔ اس میں ہمارے عمل کا دخل ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ویعفو عن کثیر، خشکی میں فساد برپا ہو یا تری میں فساد برپا ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے، مکان گر جائے، عذاب برس پڑے، گھر میں تباہ ہو جائے، یا سمندر کا اور دریا کا سفر کر رہے ہوں وہیں اچھال پیدا ہو جائے، موت کی طغیانی آ جائے، جہاز آپ کا ڈوب جائے، ہلاکت و بربادی آ جائے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ کذالک یؤمر علیکم، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اصول کے مطابق۔ اگر کسی کو مسلط کیا گیا، ظالم حکمران کی حکمرانی قائم ہو گئی، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں ہے یا کسی پارٹی کا اپنا کریڈٹ نہیں ہے، بلکہ انسان مسلمانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ اور بدلہ ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، کسی عمل کے پیش کرنے سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے کہ صحت عقیدہ بنیادی شرط ہے۔ اس عقیدہ میں سب سے بڑی چیز توحید ہے، اور توحید کی تینوں قسمیں آپ کے سامنے مختصر رکھی گئی۔ اپنی توحید کا جائزہ لیجئے اور اپنے ایمان سے متعلق گردن جھکا کر فیصلہ کیجئے کہ صحابہ نے جس ایمان کے نتیجے میں کامیابی کے منازل کو طے کیا تھا، اسی صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنا کر ہم مسلمانوں کے سامنے رکھا۔ آمنو کما آمن الناس، جس طرح محمد کے ساتھیوں نے ایمان لایا ویسے ہی ایمان لائے۔ وہ ایمان لائے تو کسی کل ان کو چین نصیب نہیں تھا، ہر وقت حرکت میں تھے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے، اور کتاب و سنت کے فروغ کے لیے اور اس کی بالادستی کے قیام کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا کرتے تھے۔ آج ہماری کوشش سونے کی اور دنیا کمانے کی ہے، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پھر ذلت و خواری سے دوچار کیوں ہیں؟ بات آگے بڑھتی ہے۔ تو پہلی شرط عقیدہ توحید، دوسری شرط اتباع سنت۔ کسی عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو اس عمل سے متعلق شرعی سند حاصل کرنی چاہیے کہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ جب پھر ثابت ہے، اس عمل کو آپ نے کس طرح کیا ہے،
ہم کو اسی اعتبار سے عمل کرنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھیے۔ نماز آپ نے پڑھی ہے، ہو بہو ویسی نماز پڑھ رہی ہے، نماز کے مسئلے میں جھگڑتے تو بہت ہے، پاؤں چیرنا چاہیے، کندھا سٹانا چاہیے، ٹخنا ملانا چاہیے، مسجد کی دیوار گوڑا دینے والی آمین کہنی چاہیے۔ ان مسئلوں میں تو ہم جھگڑتے ہیں، لیکن اور بھی زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں جہاں سنت رسول کی اتباع لازم و ضروری ہے، ہم اسے مکھی کے پر کے برابر وزن نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے سنت رسول کو کھوجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح کیا ہے۔ اب اگر ہم نے توحید پر مشتمل عقیدہ رکھا اور سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کیا، اب اس عمل کو بچانا ہے تو بچانے کے لیے شرط تیسری کیا ہے کہ اس عمل کو خالص اللہ کے لیے کیجئے، کسی قسم کا ریا اور نمود نہ ہو، اس کا خاص خیال کیجئے۔ 2-4 روپیہ آپ نے دیا، دکھا دیا، 2-4 روپے کسی کو دیا، احسان جتا دیا، ناشتہ کرا دیا، کھانا کھلا دیا، احسان دکھا دیا، یا لوگ سامنے اس کا تذکرہ کر دیا، گیا آپ کا کام۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اعمال بجا لائیے۔ آئیے اب اعمال کی طرف۔ شعبان کا مہینہ آغاز ہوا۔ ماہ شعبان کو رمضان کی تیاری کا مہینہ کہا جاتا۔ شعبان شیب سے بنا ہے، شین عین با۔ شیب کا معنی ہوتا ہے گھاٹی، جو پہاڑی راستے ہوتے ہیں، پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹا چھوٹا درہ ہوتا ہے اور گلیاری ہوتی ہے، اسے عربی میں شیب کہا جاتا۔ تو گویا رمضان تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے۔ شعبان کا مہینہ رمضان تک پہنچنے کے لیے راستہ ہے۔ اس راستے کی قدر کیجئے تاکہ آسانی کے ساتھ رمضان میں داخل ہو جائیے۔ جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے آپ وضو کر کے نماز کی تیاری کرتے ہیں، گویا رمضان کے روزہ رکھنے سے پہلے شعبان میں اس کی کچھ تیاری کرتے ہیں۔ اس تیاری کی نوعیت کیا ہے اسے یاد رکھیے۔ ماہ شعبان کو رمضان کی تیاری کے طور پر استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا؟ احادیث نبویہ میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزہ نہیں رکھا ہے۔ پورا مہینہ رمضان کا روزہ رکھا، باقی کسی مہینے میں پورا مہینہ آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کہتی ہے کہ عام دنوں میں اللہ کے نبی روزہ رکھ دے تو ایسا لگتا تھا اب روزہ توڑیں گے نہیں، رکھتے چلے آئیں گے، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے تو ازواج مطہرات کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ رہا شعبان کا مہینہ، تو شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھ دیتے، بلکہ یہاں تک کہا گیا یصوم کلہ، وہ پورا مہینہ روزہ رکھ دیتے۔ بعد میں یصوم ہو شعبان الا قلیلا، تھوڑا چھوڑ کے پورا مہینہ شعبان کو روزہ رکھ دیتے، یعنی پورا مہینہ تو نہیں ہوا لیکن اکثر ایام شعبان کے آپ کے روزے میں گزر جاتے تھے۔ آخر کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ مجھے اس سلسلے میں 3 وجہ ملی ہے، میں اس کا تذکرہ کر کے بعد ختم کرتا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ 15ویں شعبان سے متعلق تفصیلی بیان آپ کے سامنے آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ مفسرین و محدثین نے اس سلسلے میں 3 وجہ بتلائی ہیں، اور بڑی عجیب انداز کی وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ شعبان میں اتنا زیادہ روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان، هو شهر يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔
جب حضرت اسامہ بن زید نے سوال کیا کہ شعبان کے مہینے میں اتنا روزہ کیوں رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینہ شعبان کی عظمت سے غافل ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی خصوصی اعمال پیش ہوتے ہیں، باقی ہر مہینے پیش ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں خصوصی طور سے اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ وَأَنَا أُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں ہوں۔ گویا روزہ سے اعمال نامے میں وزن بڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر اپنے نام اعمال کو وزندار بنانے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پیش ہوگا، ہم روزے سے ہیں، روزہ سے بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور پھر مقام اور منصب عطا کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے ہر ہفتے 2 روزہ رکھتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو۔ ہر عربی مہینے کے 3 روزہ رکھتے تھے، 13 اور 14 15 کو۔ کبھی کبھار آپ کا یہ روزہ چھوٹ جاتا، کبھی سفر کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی تھکاوٹ اور پریشانی کی وجہ سے۔ یہ جو روزے سال بھر کے چھوٹے رہتے تھے، آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ شعبان کے مہینے میں ان روزوں کو پورا کر دیا جائے۔ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، نفلی روزہ ہے، لیکن وہ بھی نفلی روزہ تھے، ان نفلی روزوں کو ان نفلی روزے کے ذریعے سے مکمل کر دیا جائے۔ اور ایک تیسری وجہ بیان کر کے بات ختم ہوتی ہے، بڑا عجیب سی وجہ ہے۔ ازواج مطہرات کے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے۔ عام طور سے عورتوں کو روزہ چھوٹتا ہے، ماہواری کے نتیجے میں حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات کا معمول یہ تھا کہ وہ روزہ قضا کرتی تھی شعبان کے مہینے میں۔ پھر اس کی وجہ بتائی گئی کہ آپ گھر میں ہوتے تھے تو ازواج مطہرات مناسب نہیں سمجھتی کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم دن میں روزہ رکھیں۔ اس مناسبت سے وہ روزہ رکھنے کے لیے شعبان کا انتظار کرتی، تو شعبان میں وہ روزے مکمل کیا کرتی تھی۔ پھر اللہ کے نبی کا روزہ کیا مانا، غور کیجئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی موافقت کرنے کے لیے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ بیویاں روزہ رکھتی ہیں، ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے، کتنی بڑی حکمت اندازہ لگا لیجئے، شوہر کو بیوی کا ساتھ دینا اور بیوی کو شوہر کا ساتھ دینا۔ بیوی روزہ رکھتی ہے، نفلی روزہ بغیر شوہر کی یاد کے نہیں رکھ سکتی ہے۔ فرض روزہ میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہے، شوہر سے یاد لیجئے، لیکن شوہر کو بھی ویسا ہونا چاہیے، وہ شوہر اپنی بیوی کو پاؤں کو جوتی نہ سمجھے، اسے اپنے جسم کا حصہ سمجھے، اپنا لباس تصور کرے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی بیویاں روزہ نہیں رکھتی تھی کہ ایک مرتبہ روزہ ساتھ رکھ لیں گے، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیویوں کی ہمنوایی کرتے ہوئے شعبان کے مہینے میں ان کا روزہ ساتھ دینے کے لیے رکھا کرتے تھے، حالانکہ روزے ان پہ فرض تو نہیں تھے۔ تو آج اگر شوہر بیوی، میاں بیوی کے تعلقات استوار ہو، وہ بھی سوچے ہم تمہارے طرح سمجھوتا کر لے، وہ کہ ہم بھی آپ کے لیے سمجھوتا کر لے، چلے اس طرح روزہ رکھا جائے، ایک ماحول بن سکتا ہے۔ بہرحال تو شعبان کے روزے بکثرت رکھنے کی وجہ یہ ہے، آپ 1 سے لے کے 15 تاریخ تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ امت کو بطور شفقت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 تاریخ کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ نفلی روزہ رکھیے اور فرض روزے میں آپ کو دقت و پریشانی آ جائیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہے انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔